دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ 17 سوال سن 511 ہجری میں پیدا ہوئے۔ بڑے ہی نیک اور عبادت گزار تھے۔ اپنے والد امام الدین زنگی کے بعد ملک شام کے بادشاہ بنے۔ اپنی حکومت میں انہوں نے شام کے تمام بڑے بڑے شہروں میں مدرسے بنوائے۔ علماء اور اہل دین کی بہت ہی تعظیم کرتے، صدقات و خیرات بھی خوب کرتے، بڑے امانت دار اور قناعت شعار تھے۔ ایک مرتبہ ان کی اہلیہ نے تنگی کی شکایت کی تو انہوں نے اپنی 3 دکانیں جن کی سالانہ آمدنی 20 دینار تھی ان کو خرچ کے لیے دے دی۔ جب بیوی نے اس کو کم سمجھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، اور جو کچھ تم میرے پاس دیکھتی ہو وہ سب مسلمانوں کا حق ہے۔ میں تو خزانچی ہوں، میں تمہاری خاطر اس امانت میں خیانت کر کے جہنم میں جانا نہیں چاہتا۔ ان کی سب سے بڑی آرزو بیت المقدس کو فتح کرنا تھا، مگر ان کی تمنا پوری نہ ہو سکی، اور سن 569 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن بیت المقدس کو ان کے سپاہ سالار صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 583 ہجری میں فتح کر لیا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین اور عمر ابن عبدالعزیز کے بعد نور الدین سے بہترین سیرت اور ان سے زیادہ عادل انسان میری نظر سے نہیں گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے جب جمع عقبہ کی رمی کر کے واپس ہونے لگے تو ایک عورت نے اپنے چھوٹے بچے کو لے کر حاضر خدمت ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے اس بچے کو ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ یہ بات نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں پانی منگوایا اور دونوں ہاتھوں کو دھویا اور کلی کی، پھر وہ برتن اس عورت کے حوالے کر کے بعد فرمایا، اس میں سے بچوں کو پلاتی رہنا اور تھوڑا تھوڑا اس پر چھڑکتی رہنا اور اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کرتی رہنا۔ حضرت ام جندم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ 1 سال کے بعد میری اس عورت سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا بچے کا کیا حال ہے، تو اس نے کہا الحمدللہ میرا بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اور اتنی زیادہ سمجھ آ گئی کہ جتنی بڑے لوگوں میں بھی نہیں ہوتی۔ کتاب ابن ماجہ
حدیث نمبر 3532، روایت حضرت ام جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تین لوگوں کا مقابل بن کر ان سے جھگڑوں گا۔ انہی میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے کسی کو مزدور پر رکھا اور اس سے پورا کام کر لیا مگر اس کی مزدوری نہیں دی۔ خلاصہ، مزدور کو مکمل مزدوری دینا واجب ہے، بلکہ مزدور کو اپنی محنت سے پہلے دینا بہتر ہے۔ کتاب ابن ماجہ، حدیث نمبر 2442، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ ترجمہ، اے اللہ، جو علم تو نے مجھے دیا ہے اس سے نفع عطا فرما، اور مجھے نفع بخش علم عطا فرما، اور میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس میں اچھا سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ کتاب ابن ماجہ، حدیث نمبر 3689، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال و دولت کو خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں تو وہ بالکل اس گمان میں نہ رہے کہ ان کا یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ قیامت کے دن ان کے جمع کردہ مال و دولت کو توق بنا کر گلے میں پہنا دیا جائے گا، اور آسمان و زمین کا مالک تو اللہ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ قرآن پاک سورہ آل عمران، آیت نمبر 180۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے وہ صرف چند روزہ زندگی کے لیے، اور وہ اس کی رونق ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس سے بھی کئی بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ قرآن پاک سورہ قصص، آیت نمبر 60۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تمہارا آنا مبارک ہو، میری پشت پر چلنے والوں میں تم مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے۔ جب تم میرے حوالے کر دی گئے اور میرے پاس آ گئے تو تم میرا حسن سلوک دیکھو گے، تو جہاں تک نظر جاتی ہے وہ قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ کتاب ترمذی شریف، حدیث نمبر 2460، روایت حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ حضرت
طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرما تھے. آپ کے ہاتھ میں ایک بہی یعنی سفرجن ایپل تھا جس کو آپ الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے. جب میں آپ کے پاس بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بہی ایپل سفرجن میری طرف بڑھا کر پھر فرمایا اے ابو محمد اس کو لے لو، اس لیے کہ یہ دل کو مضبوط کرتا ہے اور سانس کو خوشگوار کرتا ہے اور سینے کو بھاری پن سے دور کرتا ہے. کتاب معجم کبیر طبرانی صفحہ نمبر 219. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو ہدیہ دیا جائے اگر اس کے پاس بھی دینے کے لیے کچھ ہو تو اس کو بدلے میں ہدیہ دینے والے کو دینا چاہیے، اور اگر کچھ نہ ہو تو بطور شکریہ دینے والی تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ جس نے تعریف کی اس نے شکریہ ادا کر دیا اور جس نے چھپایا اس نے ناشکر کی. کتاب ابو داود حدیث نمبر 4813 روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور من نور اللہ.